اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمت اور اللہ کے فضل اور اس کے احسان کے ملنے پر شکر ادا کرنے کا ایک اور مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت چاہیے کہ اس پر خوشی کریں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان کے تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہودی پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، اس شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہودیوں کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو آپ نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی یہ حکم استحبابی ہے، اور فرمایا ساتھ میں 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی شامل کر لو۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ وہ دن، وہ وقت یا وہ گھڑی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی فضل و احسان فرمایا ہو، اس لمحے، اس گھڑی اور اس دن کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ بلکہ اس عنوان پہ اگر بات کی جائے تو ہمارا جسم کا ایک ایک عضو، ہمارا چلنے والا ایک ایک سانس، ہماری زندگی کا گزرنے والا ایک ایک لمحہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والا احسان ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں کہ اگر ہم ان کا دنیا کے دوسرے بعض لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خاص کرم بھی ہم پر کیے ہیں، اور ان خاص احسانات میں سے ایک احسان یہ وطن عزیز ملک پاکستان بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس زندگی کے اندر ایک آزاد مملکت عطا فرمائی، ایک ایسا وطن، ایک ایسا ملک، ایک ایسی سرزمین عطا فرمائی جس میں ہم آزادانہ طور پر اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کاج کرتے ہیں، اور ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی امن و امان کا خطرہ نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو یہ وطن عزیز پاکستان، جن لوگوں کے پاس اپنا وطن نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جو قومیں آزاد نہیں ہیں، جو کئی نسلوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں، جو بلا حساب و کتاب اور ان گنت جانیں اس آزادی کے حصول کے لیے پیش کر چکی ہیں، لیکن ابھی تک آزادی نصیب نہیں ہوئی۔ آپ ذرا ان سے جا کر پوچھیں نا ان کا کیا حال ہے۔ جب ان کے بچے گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی امید نہیں ہوتی کہ زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔
آپ کشمیریوں سے پوچھیں نا، فلسطینیوں سے پوچھیں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ آزادی چونکہ ہمیں پیدائشی طور پر بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی سٹرگل کے خود بخود مل گئی ہے جب ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہم ایک آزاد وطن میں رہتے تھے۔ تو چونکہ اس کے لیے ہم نے ذاتی طور پر کوئی قربانی نہیں دی، لہٰذا یہ بھی ایک انسان کی عادت ہے کہ جو کام بغیر محنت کے مل جاتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو کام بغیر محنت کے ملتا ہے اس کی قدر، بھائی ایک بندہ ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے، وہ روڈ کے کنارے کھڑا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اس کا بازو پکڑے اور روڈ کراس کرائے۔ کیا ہم نے روڈ پار کرتے ہوئے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 2 روشن آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ہم آنکھیں کھولتے ہیں ہمیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے، ہم چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو اگر صرف آنکھوں کو دیکھیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر آپ اس اندھے سے جا کر، نابینا سے جا کر، جو بلائنڈ، جس کو نظر نہیں آتا، آپ اس سے جا کر پوچھیں نا آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ جو پیدائشی اندھا ہے، جس نے 8 دن تک زندگی کا کوئی رنگ ہی نہیں دیکھا، جس نے دنیا کو 8 دن تک اپنی آنکھوں سے ملاحظہ ہی نہیں کیا، آپ اس سے جا کر پوچھیں آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ چونکہ ہمیں پیدائشی سے ملی ہوئی ہیں شروع سے، تو ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا۔ اسی طرح جب ہم نے اس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت آزاد وطن ہمارے پاس موجود تھا۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں اس وطن کی اس طرح قدر نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ جبکہ اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں، جو کہ آج جو وقت گزر رہا ہے، ہماری جو نیو جنریشنز آ رہی ہیں، یہ چیزیں ان کے ذہن سے بالکل محو ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ وطن کس طریقے سے حاصل کیا گیا، اس کو پانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، اور اس وطن کو، اس آزاد مملکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں کہ سب کچھ لٹایا ہے، پھر جا کر ہمیں یہ آزادی کا دن دکھایا ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا، تو مورخین لکھتے ہیں 2 کروڑ لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ کتنی؟ 2 کروڑ لوگوں نے، کم و بیش۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ 90,000 کے قریب عورتوں کی عصمت دری کی گئی تھی۔ یہ میرا بیان کرنا بہت آسان ہے، آپ کا سن لینا بہت آسان ہے، کہ اس وطن کو پانے کے لیے ہر چیز کی قربانی دی گئی تھی۔ اور شروع میں اس وطن کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ وطن بنایا جائے؟ کیا وہاں پر ہندوستان میں روٹی نہیں ملتی تھی؟ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، رہتے نہیں تھے، ان کو گھر میسر نہیں تھا؟ یہ ملک بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کی بنیاد، اس کی اصل، اس کی بیس کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں اتنی قربانیاں دی گئیں؟ صرف اس وجہ سے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اس کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کا اپنا رہن سہن ہے، اس کی اپنی ثقافت ہے، اس کا اپنا ایک لائحہ عمل ہے، اس کی اپنی ایک بیس ہے، بنیاد ہے، اور اس کی اپنی ایک تھیوری ہے، اس کا اپنا ایک پریکٹیکل ہے۔ اور مسلمان ایک الگ قوم ہے، لہذا اس کو زندگی گزارنے کے لیے اپنی ایک الگ مملکت اور اپنا ایک الگ ملک چاہیے، جسے ہم عام طور پر 2 قومی نظریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 2 قومی نظریہ۔ یہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے 2 قومی نظریہ کیا ہے، کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے۔ تو مسلمان ایک الگ قوم ہے، اس الگ قوم کو ایک الگ آزاد وطن کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مقصد تھا کہ جس مقصد کے حصول کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں۔
بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے ذہین انسان تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ ایک جلسے کے اندر ایک صحافی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ دو قومی نظریے کی بات کر کے ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہندو اور مسلمان صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، تو آپ ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک گلاس پانی کا منگوایا، بڑے ہی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ پانی کے 2 گھونٹ لیے اور گلاس پانی کا رکھ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے، اس صحافی ہندو صحافی سے کہنے لگے کہ آپ ذرا غصے میں لگتے ہیں، یہ پانی پی لیجئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں، اور کسی مسلمان جسے وہ عام طور پر مسلح کہتے ہیں، کسی مسلح کا جھوٹا پینا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو وہ ہندو صحافی اور برہم ہوا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا میں اور ایک مسلح کا جھوٹا پیوں۔ اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسلمان جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کو اشارہ کیا، تو وہ فوراً اس نے گلاس پانی کا اٹھایا اور پی لیا۔ تو اب یہ گویا ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کہتے ہو ہم ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھو تم میں اور ہم میں کتنا فرق ہے کہ ایک مسلمان جو یہاں ہندوستانی نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہے، اس نے فوراً میرا جھوٹا پانی اٹھایا اور پی لیا، جبکہ تم نے میرا جھوٹا پانی پینے کی ہمت نہیں کی۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا، اس کی باقاعدہ دلائل پیش کیے گئے، اور اس کے پیش نظر پھر وطن عزیز پاکستان کو بنایا گیا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ وطن مل گیا، اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا، ہم آزاد ہیں، ہمارا ملک آزاد ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیں میں اور آپ کیا اس ملک کی بقا و سالمیت کے لیے کچھ اپنا انفرادی کردار بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج میں اور آپ، چونکہ کل 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، کل آزادی کا جشن منایا جائے گا، اور ہم ہر سال بڑے خوش ہوتے ہیں، پرچم لگاتے ہیں، لگانے بھی چاہیے اور خوشی مناتے ہیں۔ وہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دی ہے کہ خوشی منانے کا خود اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ہم اس وطن کو اللہ کی نعمت اور اس کا فضل جانتے ہیں تو خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھیں خوشی اصل میں منائی کیوں جائے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ شکرانے کے طور پر خوشی منائی جاتی ہے، اور اللہ کا وہ فضل جو اس نے محض اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمایا، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کریں، اس رب کو ہی ناراض کریں جس رب نے یہ فضل کیا ہے۔ اس خوشی اور جشن کے نام پر وہ ادم بازی کریں، وہ ہلڑ بازی کریں، اور تمام وہ حدیں پار کر جائیں کہ جو خود اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس نعمت کا شکرانہ ہے یا ناشکری ہے؟ بولے نا۔ اس شکرانہ تو یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ ہر سمجھدار پڑھا لکھا بندہ میری بات کو ضرور پک کرے گا اور میری بات کی تائید کرے گا کہ شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، یا یہ ہے کہ ناچ گانا، شراب نوشی اور اپنے موٹر سائیکل گاڑیوں کے سائلنسر نکال کر لوگوں کی نیندیں حرام کرنی چاہیے؟ یا ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یا ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے رب ناراض ہوتا ہے؟
تو یقینی طور پر آپ سب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ شکرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور رب کی بارگاہ میں اس طرح شکر ادا کریں، میرے مالک ہم تو اس قابل نہیں تھے، ہماری کچھ 4 آنکھیں تو نہیں ہیں، ہمارے کچھ 4 کان تو نہیں ہیں، ہمارے سر پہ سینگ نہیں ہیں، ہمیں کچھ سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میرے مالک تو نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں جو اب تک اپنی جانیں دے رہے ہیں، جو مسلسل قربانیاں پیش کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر جن کی مائیں روتی ہیں اور جو سارا دن اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میرے مالک ہمیں آزاد ملک عطا کر دینا، لیکن ان کی نصیب میں آزادی نہیں ہے، ہمیں بغیر محنت کے میرے مالک تو نے آزادی عطا فرما دی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ نہ کہ ہم ایسا کام اختیار شروع کر دیں، ایسے عوامل شروع کر دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر، کل جشن آزادی کے موقع پر تمام حضرات جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں کہ یا اللہ میں شکرانے کے طور پر یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد ان تمام شہداء کے لیے دعا کریں جنہوں نے وطن عزیز کو بنانے کے دوران اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ مجھے بتائیں یہ طریقہ کار درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے نا بھئی، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کریں، شکر ادا کریں، میرے مالک تو نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو نے اتنا بڑا احسان کیا ہے میرے مالک، ہم تو ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر گزار دیں، ساری زندگی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہیں، پھر بھی اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے نہیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب نے 2 رکعت نماز کم از کم نفل ادا کر رہے ہیں شکرانے کے طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایک انفرادی کام ایسا ہونا چاہیے جو خالص ہمارے ملک کے لیے ہو، خالص ہمارے ملک کے لیے ہو۔ اور اس میں ہم چونکہ گزشتہ 1-2 جمعوں سے اس پر بات بھی کر رہے ہیں کہ تمام حضرات کم از کم 1 درخت لگائیں۔ کیا کریں؟ 1 درخت لگائیں۔ ایک بزرگ تھے، بڑی عمر کے بابا جی تھے، وہ اخروٹ کا درخت لگا رہے تھے۔ کیا؟ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اخروٹ کا درخت جب لگاتے ہیں نا تو وہ کئی سال بعد بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور وہ پھل دیتا ہے۔ اخروٹ کا درخت لگا رہے تھے تو ایک بادشاہ پاس سے گزرا، تو بادشاہ نے کہا کہ بابا جی آپ یہ اخروٹ کا درخت لگا رہے ہیں جبکہ اس کا پھل تو کھانا آپ کو نصیب نہیں ہوگا، جب یہ بڑا ہوگا تو آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ بابا جی جو بڑے عقل مند تھے کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، لیکن جن لوگوں نے مجھ سے پہلے اخروٹ کے درخت لگائے تھے نا ان کے اخروٹ انہوں نے نہیں کھائے، وہ میں کھا رہا ہوں۔ وہ کیا کر رہا ہوں؟ وہ میں کھا رہا ہوں، اور میں بھی اس نیت سے لگا رہا ہوں کہ جو پچھلوں کے لگائے ہوئے کا پھل میں کھا رہا ہوں تو میرے لگائے ہوئے کا میری نسلیں کھائیں گی۔ اچھا، بادشاہ کی عادت تھی کہ جب وہ واہ کہتا نا تو 7 خدام ہوتے تھے تو وہ اشرفیوں کی تھیلی اس بندے کو دے دیا کرتے تھے۔ بادشاہ کے منہ سے اچانک نکلا واہ، خدام نے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی اور اس بابا جی کو پیش کر دی۔ بابا جی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے میرے مالک تو بھی کتنا کریم ہے کہ ہم سے پچھلوں نے جو درخت لگائے تھے ان کے پھل تو ہم کھا رہے ہیں، لیکن ہم جو لگا رہے ہیں ہماری نسلیں بھی کھائیں گی، اور ابھی تو نے سرے دست فوراً بھی اس کا پھل عطا فرما دیا۔ تو اس وقت جو ہم درخت لگائیں گے نا، اس وقت اس کا فائدہ آنے والی نسلوں کو ہوگا، لیکن اس وقت لگائے جانے والے درختوں کا فائدہ خود ہماری ذات کو بھی ہوگا نہیں ہوگا؟ درخت لگانے کا ثواب اپنی جگہ، اس کی جو نیکی ہے، جو صدقہ کرنے کا ثواب ہے وہ اپنی جگہ، لیکن درخت لگانے کے جو فوائد ہیں، معاشرے کو آلودگی سے پاک کرنے میں درختوں کا جو کردار ہے
اس کے لگانے والے کو اس کا فائدہ ہوگا دنیا کے اندر یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اور یہ ہمارے وطن پاکستان کی خدمات میں سے ایک ایسی خالص خدمت ہے کہ جس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی ہوگا، اور مجموعی طور پر ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہوگا، ہرا بھرا لہلہاتا گلشن کی طرح ہو جائے گا، خوبصورت ہوگا، اور اس کے کئی ضمنی فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ ان درختوں کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو تمام حضرات کوشش کریں کہ کم از کم جشن آزادی کے موقع پر ایک درخت ضرور لگائیں گے انشاءاللہ، سارے لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے الحمدللہ پچھلے دنوں اور ابھی بھی کمپینز چل رہی ہیں درخت لگانے کے حوالے سے، تو آپ حضرات بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنے ملک کو صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ ہم اپنے گھر کو فوکس کرتے ہیں، گلی کو فوکس نہیں کرتے، گلی کو کرتے تو محلے کو فوکس نہیں کرتے۔ ہمارے الحمدللہ بیریا ٹاؤن میں تو کافی حد تک صفائی کا اچھا نظام ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں تو ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، اپنی گلی کو بھی صاف رکھیں، اپنے روڈوں کو بھی صاف رکھیں، اپنے محلے کو بھی صاف رکھیں، اپنے شہر کو بھی صاف رکھیں، اپنے پورے وطن کو صاف رکھیں۔ صفائی کو اپنی طبیعت کے اندر لے کر کے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ کوڑا پھینکنے کا جو ایک پراپر طریقہ کار ہے وہاں پر کوڑا پھینکیں، اور جو چیز گندی نظر آئے اس کو فوراً اٹھائیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر بڑی پیاری ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے روز محشر کے میدان میں ایک گناہگار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جو بہت گناہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا، بندے میں نے تجھے بخش دیا اور فرشتوں کو حکم ہوگا اسے جنت کی طرف لے کر کے جاؤ۔ اب یہ بندہ بڑا حیران ہوگا، عرض کرے گا میرے مالک، مجھ جیسے گناہگار، مجھ جیسے پاپی پر اتنا احسان، اسے جنت کا حکم ہو گیا ہے؟ حقدار تو میں جہنم کا تھا، لیکن تو نے فضل کیا، کرم کیا اور مجھے جنت عطا فرما دی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے ایک دن رات کے اندھیرے میں تو کسی گزرگاہ سے گزر رہا تھا، تیرے پاؤں کو ٹھوکر لگی، تو نے دیکھا ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس پتھر کو تو نے اس نیت سے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا تھا کہ کسی اور بندے کو ٹھوکر نہ لگے۔ رات کے اندھیرے میں میری مخلوق کا اتنا خیال کرنے والے، اسی سبب سے ہم نے تجھے بخش دیا اور جنت کا حکم ارشاد فرما دیا۔ یار یہ چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ کچھ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دین پر چلنا بڑا مشکل ہے جی، میں ان کو اس طرح کی روایات سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ آپ نے دین کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ دین پر چلنا تو ہے ہی بڑا آسان۔ بھائی جنت کو حاصل کرنا، اللہ کی رضا اگر شامل حال ہو تو بعض ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن پر جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو ایک پتھر کے ٹکڑے کو راستے سے ہٹانے کا یہ ثواب ہے، تو جو بندہ اپنی گلی کو صاف کرے، اپنے محلے کو صاف کرے، وہاں سے کچرا اٹھائے، کچرا پھینکنے کا پراپر انتظام کر دے، سارا کچھ گورنمنٹ کے اوپر نہ پھینکیں، سارا کچھ ہم حکام بالا کے اوپر ہی نہ بھیجیں، کچھ اپنی انفرادی ہم اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں۔ وہ کہتے ہیں نا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم میں سے ہر ایک اس ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، کچھ دوستوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ نظم ضرور پڑھیں، تو میں انشاءاللہ اس کے چند اشعار پڑھتا ہوں۔ بڑی پیاری ایک بات وطن کی محبت میں کسی عربی کا ایک مقولہ ہے کہ حب الوطن من الایمان۔ بعض لوگوں نے اسے حدیث کہا ہے، لیکن حدیث کے اندر بیان یہ الفاظ ہمیں کہیں ملے نہیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی محبت کا درس ہمیں عطا فرمایا، اور وطن کی محبت یقیناً یہ ہمارے ایمان کا حصہ اسے کہیں یا ہماری روحانیت کی ترقی کا سبب، یا یوں سمجھیں کہ ہماری محبت کا تقاضا، ہماری طبیعت کا تقاضا اور فطرت کا تقاضا ہے وطن کی محبت۔ اور جو لوگ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ پیار ضائع نہیں جانے دیتا۔ اللہ ہمیں اپنے وطن سے سچی محبت عطا فرمائے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہماری وطن کے محافظ ہیں، میری بات ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی ان کے بارے میں منفی کمنٹس نہ کریں۔ جو لوگ ہماری وطن کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
انہیں بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے بھی ہم ہمیشہ دعا گو ہوتے ہیں۔